فاتح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا ایام ادا کی آج چوتھی تاریخ ہو چکی ہے. ہر ادا خانہ معصومین کی نگاہوں میں ہے، ان کا سایہ آپ پہ ہے. یہ ادا خانہ جب بھی سجاتے ہیں آپ تو معصومین آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، جنت کے فرشتے آتے ہیں. یہ بابرکت فرش ادا، جس فرش ادا سے اگر فرشتے جاتے ہیں تو یہ فرشتے دیگر پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو. کہا کہ روئے زمین پہ حسین کی فرش ادا بچھائی گئی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. کہا کہ ابھی بھی وہاں پہ فرش ادا بچھا ہوا ہے کہ نہیں. کہا اب تو وہ تو سب سمٹ چکا ہے، عزادار اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو اتنی عظمت ہے کہ عرش والے جو ہے تمنا اور آرزو اور خواہش ظاہر کرتے ہیں اس فرش پہ آنے کی، اور ہم جو ہیں جو بڑے ہی مدبدب میں رہتے ہیں، وقت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہم کو بھی چاہیے کہ ادا خانے کی زینت بنے تاکہ ہم زہرا کی نگاہوں میں جو ہیں آ جائیں. خالق اکبر مالک جن و انس اپنے بابرکت کتاب قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. ظاہر ہے ہمارا بچہ کسی مکتب میں یا کسی دانشگاہ میں، یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں جاتا ہے، پڑھتا ہے. جب اچھے امتحان، اچھے رزلٹ سے جب وہ پاس ہوتا ہے تو اسے جو ہے تمغہ دیا جاتا ہے، اسے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نوکری دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نبیوں نے امتحانات دیے اور انہیں جو ہے کبھی خلافت کا منصب دیا، کبھی امامت کا منصب دیا. اور پہلی دعوت ذوالعشیرہ جس کو جناب مولائے کائنات نے جو لوگوں کے یہاں جو ہے جا کر کے جو ہے مدعو کیا تھا اور آئے تھے، تو اس میں جو ہے رسول اسلام نے کیا کہا تھا کہ جو میری مدد و نصرت کا وعدہ کرے گا وہ دنیا میں میرا وسیع
بھائی جانشین اور آخرت میں بھی میرا بھائی اور جانشین اور وصی ہوگا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو جو ہے بھلا دیا، صفحہ قرطاس سے بالکل مٹا دیا، اپنی کتابوں میں اس کو جگہ ہی نہیں دی ہے۔ پروردگار عالم جو ہے کہہ رہا ہے اپنے حبیب جناب ابراہیم خلیل کے لیے کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ظاہر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے نبوت امامت کے فرائض انجام دیے، اور امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے منصب امامت سے نوازا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ منصب امامت اگر کسی کو ملتا ہے تو من جانب اللہ ملتا ہے، منصب خلافت کسی کو ملتا ہے تو من جانب اللہ یا رسول ملتا ہے۔ کسی امت کو جو ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پہ۔ انی جاعلک للناس اماما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا نے جو ہے بارہا جو ہے خواب دیکھا۔ نبی کا خواب سچ ہوا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا کہ بابا جان آپ حکم رب کو جو ہے بجا لائیے انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھیے بیٹا بھی جو ہے منصب نبوت پہ فائد ہونے والا ہے۔ مسلمان جو ہے بڑے زور و شور سے جو ہے 10 ذی الحجہ آخری سال کا مہینہ ہوتا ہے، 10 تاریخ بڑے ہی زور و شور سے کے ساتھ جو ہے قربانی کرتا ہے، اور دمبا بکرا آتا ہے، بھینس آتی ہے، اور بھی اونٹ آتے ہیں، اس کو جو ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، ہار پہناتا ہے، چومتا ہے اور بوسے دیتا ہے۔ ایک چھڑی نہیں لگنا چاہیے، ایک چھڑی لگنا نہیں چاہیے۔ کتنا اہتمام کرتی ہیں عورتیں، میں نے خود اپنے کانوں سے جو ہے سنا ہے کہ اس بکرے کی جو ہے کتنی اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ اور ایک آخری یعنی امام حسین یہ 10 محرم کو جو ہے ایک قربانی دیتے ہیں جو کربلا کے میدان میں، اور دشمن یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اس قربانی میں اور اس قربانی میں کہ دین کی تکمیل کے لیے جو ہے امام حسین نے قربانی دی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا، اپنی شریک حیات جناب ہاجرہ سے کہا کہ لاؤ چھری اور رسا لاؤ، میں اپنے خلیل کے یہاں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں۔ لیا اور چل دیے۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے در حاجرہ پہ آ کر کے دق الباب کرتا ہے اور کہتا ہے کون؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمدرد۔ ظاہر ہے شیطان جو ہے عجیب عجیب لباس میں آ سکتا ہے، ملبس طریقے سے آ سکتا ہے، شریف لوگوں کے لباس میں بھی آ سکتا ہے، تو ابلیس ہی سے لباس بھی بنا ہوا ہے۔ بہرحال شیطان جو ہے اس نے کہا جناب ہاجرہ سے کہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا رے تم کو یہ نہیں معلوم کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے اور تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری اور رسا لے گئے ہیں۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھاگ گئے تو معلوم ہوتا ہے شیطان ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے والے شیطان تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد پہ۔ اور ان لوگوں کی تو یہ عادتیں ہی تھی۔ روز اول ہی جب رسول نے کہا کہ لاؤ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جو تمہیں کام آئے اور حوض کوثر پہ کام آئے گا۔
لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ہدیان بک رہے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تو کتاب خدا ہی کافی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کو بھلا کر کے جو ہے رسول کے بعد جو ہے لوگوں نے شورا تشکیل کیا اور لوگوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو کا نام پیش کیا ہے اور خلافت کا منصب ان کو دے دیا ہے۔ ارے خلافت کا منصب اس کو دیا جاتا ہے وہ جو ہر مخلوقات کی زبان جانتا ہے۔ جب بھی ان پہ مشکل آن پڑتی تھی تو در علی پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں ہے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کچھ دور گئے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے، تو آ کر کے جو ہے وہی ابلیس جو ہے جناب ابراہیم سے کہتا ہے، ابراہیم آپ نے خواب تو دیکھا ہے، خواب کوئی سچ بھی ہوا کرتا ہے؟ کہا بھاگ جا، تو معلوم ہوتا ہے شیطان ہے۔ جناب اسماعیل کے پاس بھی یہی کہتا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی کلمہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ جا تو معلوم ہوتا ہے شیطان ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کے اذہان عالیہ پہ اٹیک کرنے والا، حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا شیطان تھا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد پہ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے صفا کے میدان میں اور حج سے فرائض کے بعد جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں جو ہے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے بچے کو پہلے جو ہے رسے سے باندھ کر کے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے چھری کو لیا اور بچے کو لٹال دیا اور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور بڑے ہی طاقت کے ساتھ جو ہے یہ خلیل خدا جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے اسماعیل کے گلے پہ پھیر رہا ہوتا ہے کہ ادھر حور و غلمان میں ہلچل ہے، پرندوں میں ہلچل ہے، ساری مخلوقات میں ایک ہیجان سا ہو گیا ہے۔ پروردگار کو یہ ادا پسند آئی اپنے خلیل کی، اس نے جناب جبرائیل کو فوراً دنبا لے کر کے بھیجا اور کہا کہ اس وقت تک پہنچ جانا، جب تک اس سے پہلے پہنچ جانا جب تک کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو۔ غرض کی آتے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام دنبا لے کر کے جنت سے اور جو ہے لٹال دیتے ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دنبا ذبح ہو جاتا ہے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے دنبا ذبح کرنے کے بعد جو ہے جب آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو بڑا گریہ کیا ہے کہ یہ پروردگار میری دعا رد ہو گئی۔ کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا سچ خواب کر دکھلایا، میں اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دوں گا۔ کربلا کے میدان میں آ کر کے دیکھنا کہ امام حسین علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ساتھ 72 ساتھی ہوں گے۔ جناب امام حسین علیہ السلام عصر عاشور ہے، جناب امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب کیا کر رہی ہے؟ ادادارو کہہ رہی ہے بھیا ارے یہ کس کا لشکر آ گیا ہے؟ کہا کہ یہ خولی کا لشکر ہے، یہ شمر کا لشکر آیا ہے، یہ ابن زیاد کا لشکر آیا ہے۔ کہا رہے کوئی تمہارا بھی دوست ہے؟ غرض کی جناب امام حسین نے حبیب کو بھیجا خط اور کہا اے حبیب تمہارا آقا نرغ اعلیٰ میں گر چکا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ قاصد پہنچتا ہے تیزی کے ساتھ، کوفے کے حالات بڑے خراب ہے عزادارو۔ جناب امام حسین کا قاصد ترے حبیب پہ پہنچ کر کے تقل باب کرتا ہے۔ جناب حبیب کی بیوی نے ان کا من پسند کھانا، ان کی من پسند غذا بنائی ہوتی ہے، لقمہ کی لگیر ہوتا ہے، آواز دیتے ہیں تقل باب ہوتا ہے، آواز دیتے ہیں کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، اور میں کربلا سے آیا ہوں۔ آپ کا نہ آقا نہ غرض کی
جناب حبیب کی بیوی نے کہا کہ لو یہ میری رضا، تم اوڑھ لو، چوڑیاں پہن لو، گھر میں بیٹھو، میں آقا کی نصرت کو کربلا جاؤں گی۔ عزادارو، ایسا وقت آن پڑا ہے امام حسین پہ کہ امام حسین پہ یہ عورتیں بھی جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا فلاں جگہ جا کر کے میرا انتظار کرنا۔ جب شب ہوئی جناب حبیب نے جا کر کے کیا دیکھا کہ غلام جو ہے گھوڑے کے منہ پہ اپنا منہ بن رہا ہے اور کہا ہے میرے آقا کے حسب وفادار، اگر حبیب نہیں آتے ہیں تو یہ غلام جو ہے نصرت کے لیے تم پر سوار ہو کر کے کربلا جائے گا۔ جناب حبیب پہنچتے ہیں، عزادارو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ امام حسین دیکھتے ہیں ایک طرف سے گرد اڑ رہی ہے۔ جناب امام حسین نے کہا اے عباس، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، استقبال کے لیے جاؤ۔ اے اکبر، تمہارے چچا آ رہے ہیں۔ استقبال کیا اور کربلا میں پہنچ گئے۔ جناب حبیب نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا۔ جناب فضہ کو خبر ہوئی، فضہ نے جا کر کے کہا شہزادی، آپ کے بچپن کا، آپ کے بھیا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے فضہ، جا کر کے جلدی کہہ دو، جا کر کے جزاکم ربکم خیر الجزا، جا کر کے جلدی کہہ دو کہ ثانیہ زہرا فاطمہ آپ کو جو ہے سلام کہہ رہی ہے۔ جناب حبیب نے کہا ایسا وقت آن پڑا ہے کہ شہزادیہ جو ہے غلام کو جو ہے سلام کہہ رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے۔ جو اس دنیا سے گزر کے انہیں جوار مغفرت میں جگہ عنایت فرما۔ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سوروں پہ باقی رکھ۔ تمام علماء جہان و آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنی، آیت اللہ زکزکی، حسن نصر اللہ، تمام مومنین مومنات، شیعان حیدرہ کرار کی جان مال عزت ناموس کی محافظت فرما۔ جو ہمارے درمیان سے گزر چکے انہیں جوار مغفرت میں جگہ عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار ماتم ہے۔